قارئین، میرا سلسلہ بہت دراز چل رہا۔ جنات کا پیدائشی دوست کے نام سے بہت سال ہا سال ہو گئے۔ شاید میں نے آج تک اپنا خواب کبھی بھی بیان نہ کیا ہو، لیکن اس جہان سے واپسی کے بعد مجھے ایک خواب آیا۔ وہ خواب میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا، میں ایک جنگل میں ہوں، بہت ویران جنگل ہے۔ میں تنہا جا رہا ہوں اور مجھے خوف نہیں، وحشت نہیں، ڈر نہیں، بہت اطمینان ہے۔ نہ پھول ہے نہ کلیاں، بس ایک گرد و غبار ہے، اور جنگل میں مجھے درندے، جانور، سانپ، بچھو واضح نظر آ رہے ہیں، جو اپنے آپ زندگی کے دن رات وہاں گزار رہے ہیں۔ مجھے احساس ہو رہا کہ وہ مجھے تکلیف دینے کا خیال نہیں رکھتے، بس وہ اپنی زندگی کی مصروفیات میں مصروف ہیں۔ میرا سفر بہت لمبا ہے، پھر مسلسل سفر میں جا رہا ہوں۔ اچانک مجھے احساس ہوتا ہے کہ سامنے ایک ٹیلہ ہے۔ اس ٹیلے کے آتے ہی میں اس ٹیلے کی طرف بڑھا۔ میں نے ہاتھوں سے ریت ہٹانا شروع کر دی۔ میں ریت ہٹاتا گیا، ریت ہٹاتا گیا، ریت ہٹاتا گیا۔ ریت کے ہٹتے ہی میں نے محسوس کیا کہ ریت بہت زیادہ ہٹنے کے بعد مجھے ایک دروازے کا احساس ہوا۔ میں نے دروازہ کے احساس کو پاتے ہی محسوس کیا کہ اب دروازہ بڑا اور واضح ہو رہا ہے۔ آخر وہ دروازہ تھا، اور میں نے دروازہ کو مزید قریب سے دیکھ کر اس کو کھولنے کی کوشش کی۔ میری تھوڑی سی کوشش سے وہ دروازہ کھل گیا اور میں اس دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس میں نیم تاریکی تھی، لیکن میرے اندر قدم رکھتے ہی اس کے اندر روشنی پیدا ہو گئی۔ میرے پاؤں خود بخود چل رہے تھے۔ سیڑھیاں تھیں، میں سیڑھیاں اترتا گیا۔ ایک بہت بڑا ہال جس کے چاروں طرف لاشیں اور مردے پڑے تھے۔ ایک صندوق تھا جس کے چاروں طرف مردے اور لاشیں پڑی تھیں۔ سب میتیں تھیں، لیکن تازہ تھیں۔ اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ بہت سینکڑوں کے قریب میتیں تھیں، اور میں حیران ہوا، یہ کن کی میتیں ہیں؟ ان کو کس نے مارا ہے؟ اور یہ کتنے عرصے پہلے سے پڑی ہیں؟ ایک میت کے قریب میں نے دیکھا کہ ایک تختی پڑی تھی، اور اس پر لکھا ہوا تھا۔ عبرانی زبان تھی یا وہ سریانی زبان تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ساتھ ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور وہ اردو میں لکھا ہوا ہے، اور اس تختی میں ایسے لکھا تھا جیسے میں بآسانی پڑھ سکتا ہوں۔ پھر میں نے پڑھنا شروع کیا۔ لکھا ہوا تھا، ہم آج سے 4,500 سال پہلے اس دنیا میں تھے۔ ہم سب ایک شاہی خاندان کے فرد ہیں۔ ہمارے درمیان میں جو بڑا صندوق پڑا ہے، اور جس کے اوپر سارا سونا ہی سونا ہے اور ہیرے ہی ہیرے ہیں، وہ سارا بادشاہ ہے۔ اے وہ شخص جو تو ہمارے اس مقبرے میں داخل ہوا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پہلے بتایا جا چکا تھا۔ تو ان لوگوں میں سے ہے جو لوگوں میں خیر پھیلانے والے ہیں، آسانی پھیلانے والے ہیں۔ یہ آج سے ہزاروں سال پہلے ہمیں بتایا جا چکا تھا، اور ہمیں یہ بھی بتایا جا چکا تھا کہ یہ ایک شخص آئے گا جو تمہارے درمیان ہوگا اور تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے گا۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ایک نبی کی اطاعت کی تھی، اور ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں، اور ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارے اوپر اکٹھی موت آئی۔ یہ موت عذاب کی نہیں تھی، قضا کی تھی، اور ہمیں ہمارے خدام نے اکٹھا ایک مقبرہ بنا کر اس میں رکھ دیا۔ اللہ نے اپنے امر سے ہمیں محفوظ رکھا، ہمارے جسم کو گلنے سے بچایا۔ ہمارے ارد گرد اس مقبرے میں سارا سونا، چاندی، عقیق، زمرد، مرجان، جواہرات اور موتی مدفن ہیں۔ آپ چاہیں تو لے لیں، آپ کو ہماری طرف سے ہدیہ ہیں، اور نہ چاہیں تو پھر مجھ سے بائیں طرف میت کا تابوت پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ایک تختی پر ایک موتی ہے۔ آپ کو موتی جواہرات چاہیے تو وہ لے لیں، چاہیں تو وہ تختی اور موتی لے لیں۔ میں حیرت سے اس تختی کو پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس بندے کو دیکھا، اس پر سکوت تھا، اسے موت تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ میں اس ہو کے عالم میں سے گزرتا گیا۔ اس دائیں طرف کے تابوت کے پاس پہنچا تو میں نے تابوت کے پاس ایک تختی پڑی ہوئی دیکھی، جو پتھر کی بنی ہوئی تھی اور خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ اس پر بھی ایک نامعلوم تحریر لکھی ہوئی تھی، لیکن چند ہی لمحے کے بعد
میں نے محسوس کیا اس کا ترجمہ ایسے سنہری حروف میں ابھر آیا جیسے ترجمہ کیا جاتا ہے، اور میں نے اردو میں پڑھا، اے مرد صالح، تجھے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور تیرا آنا مبارک ہو۔ تیرے بارے میں ہمیں پہلے اطلاع تھی، تو ہمارے پاس آئے گا اور تیرے ذریعے سے انسانیت کو نفع ہوگا اور انسانیت کو خوشیاں ملے گی، انسانیت کے غم، انسانیت کی نڈھالیاں، انسانیت کی پریشانیاں اور عالم کے دکھ ختم ہوں گے۔ اے وہ شخص، ہمارے مقبرے میں آنا مبارک ہو۔ تیرے آنے کی وجہ سے ہم تمام قبروں پر اور تابوتوں پر راحت اور رونق اور فرحت ملی ہے۔ تو ہمیں اگر چند بار کلمہ پڑھ کر دے دے، تیرا احسان ہوگا۔ ایک تحفہ ہم تجھے دے رہے ہیں اور وہ موتی ہے، ان میں سے تیرا انتخاب ہے۔ ایک وہ ہے جو موتی جواہرات سب بکھرے ہوئے ہیں، یہ سب تیرے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو اس تخت پر ہے۔ قارئین، اس تختی پر ایک لفظ لکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ لفظ پڑھا اور میں حیران ہوا۔ میں اس لفظ کو پڑھ کر حیران ہوا کہ وہ لفظ کیا تھا، اس لفظ کی طاقت کیا تھی، اس لفظ کی تاثیر کیا تھی۔ میں نے اس لفظ کو پڑھا، میں حیران ہوا۔ میرے پڑھتے ہی وہ لفظ آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہوا اور وہ لفظ تختی سے مٹ گیا، مگر میرے دل کی تختی پر ایک پل میں کندہ ہو گیا، اور اس لفظ کے بعد اس تختی پر کچھ اور سنہری حروف ظاہر ہوئے، پہلے نامعلوم زبان میں، پھر اردو کے ساتھ محسوس ہونا شروع ہوا، اور وہ لفظ تھے، اس لفظ کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہ ہوگا، اس لفظ کو پڑھنے والا کبھی دنیا میں ناکام نہیں ہوتا، اس لفظ کو پڑھنے والا کبھی دنیا کے طوفان میں ڈوبتا نہیں، اس کو دنیا والے کوئی تکلیف دے نہیں سکتے، دشمن اس کو کبھی تکلیف دے نہیں سکتے، اور دشمن کے دشمن بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اس لفظ کو پڑھتے ہی میں حیران ہو گیا۔ میں واپس پلٹا، بس مجھے ایک موتی مل چکا تھا، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، حالانکہ اس حال کے اندر اور بھی بہت کمرے تھے، اور میں نے دور سے دیکھا سب کمروں میں جنگی ساز و سامان، کہیں بستر، کہیں موتی، کہیں جواہر، کہیں بڑے بڑے جواہرات، اور کہیں بڑے بڑے فانوس، اور کہیں سونے کی چیزیں، تلواریں، تیر، سب کچھ پڑا، اور مجھے ایک لفظ مل گیا۔ سب سے بہتر موتی لے کر واپس پلٹا۔ سیڑھیوں سے مجھے روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں سیڑھیوں سے چڑھا، واپس آتے ہوئے ایک ہلکا سا شور ہوا، دروازہ کھلا، اس پر واپس ریت آ گئی اور وہ ٹیلا بن گیا، ایسے جیسے اس سے پہلے دروازہ تھا ہی نہیں۔ میں اس ویران جنگل میں واپس چلا آ رہا تھا۔ درندے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے دل میں میرے لیے نفرت نہیں تھی، مجھے چیرنے پھاڑنے کا ان کے اندر جذبہ نہیں تھا۔ اور جب میں گھر پہنچا، اسی لمحے میری آنکھ کھلی۔ میں حیران ہوا، میرا جسم بہت فریش اور ہلکا پھلکا تھا، میں بہت مطمئن تھا، اور میں نے اپنے آپ کو زندگی کا ایک خوشگوار لمحہ پانے کا اعزاز سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس لفظ کو پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے ہی میرے اندر واقعی اس کے کمالات آنا شروع ہو گئے۔ میں کئی دن اس انوکھے عالم میں ڈوبا رہا، مجھے یہ لفظ بھی نہ بھولا، یہ خواب بھی نہ بھولا، لیکن وہ انوکھا عالم، انوکھا جہان، وہ انوکھی دنیا، اس کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس انوکھے جہان، اس انوکھی دنیا نے مجھے ایک نئی زندگی، ایک نئی سوچ اور نیا انداز اور نئی طرز دی۔ میں اسی سوچ اور اسی کیفیت میں تھا کہ اچانک کچھ ہی دنوں کے بعد فوقانی ثانی آیا۔ یہ بات بتاتا چلوں، اس رمضان میں میرے ساتھ فوقانی ثانی بہت رہا، ہر لمحہ ساتھ تھا۔ وہ ایک سفید پوش غریب جن ہے، لیکن بہت مخلص ہے۔ پھر اس کے پاس معلومات بہت ہیں، اور اس کے پاس واقعات اور مشاہدات بہت ہیں۔ میں نے سفر میں اس کو غربت، اس کی تنگ دستی کی وجہ سے ساتھ رکھا، لیکن اس کے اندر جو چیز میں نے محسوس کی، طمع، غرض اور لالچ نہیں تھی۔ اس کے اندر اطمینان ہے، جو مل چکا ہے بہت ہے، جو پا لیا ہے۔ ایک شام فوقانی ثانی مجھ سے کہنے لگا کہ علامہ صاحب، آپ کو میں ایک شخص سے ملوانا چاہتا ہوں۔ وہ شخص وہ ہے جو انسان ہے، لیکن بے شمار جنات کا اس سے بہت تعلق ہے،
اور بے شمار جنات اس نے قابو نہیں کیے۔ جنات خود اس کے دوست ہیں۔ جس طرح جنات آپ کے دوست ہیں، اسی طرح جنات اس کے بھی دوست ہیں۔ مجھے اچھا لگا۔ اس وقت کے لمحات زندگی کی ذمہ داریاں مجھے نکلنے پر مجبور نہ کر رہی تھیں، لیکن ادھر فقانی ثانی کا اصرار بڑھ رہا تھا۔ میں اس کے اصرار کو سنتے سنتے آخر کار ایک رات ہم نکلے۔